وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين۔ خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پچھلی جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا ایک آیت کریمہ ہم پڑھ رہے تھے جس کی ہم نے تفسیر جو ہے وہ پڑھی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہم نے شروع کی تھی، کہ جس کی ہم نے عربی لغت کے اعتبار سے پڑھا۔ آ، آ، آیت جو ہے وہ پہلے پڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سے گناہ معاف کرتے ہیں، اور بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، اس سے ہم جو ہے وہ یہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، بشر بھی ہیں اور نور بھی۔ بشریت کے حوالے سے جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا، اب ہم نورانیت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں نور کو کتاب کے ساتھ کیوں جمع کیا گیا؟ یعنی یہاں پہ جو فرمایا گیا نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس نور آیا ہے اور روشن کتاب۔ وا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی وا سے مراد ہے واؤ کا جو لفظ ہے، نور و کتاب، تو واؤ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے اور، یعنی نور آیا ہے اور تمہارے پاس روشن کتاب آئی ہے۔ تو فرمایا کہ نور کو کتاب کے ساتھ کیوں جمع کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی کتاب بھی اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب الہی کو سمجھنے کے لیے کسی عام نور کی نہیں بلکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اس طرح ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہلے ہے، اور بعد میں قرآن پاک کی روشنی کا ذکر ہے۔ یعنی کہ پہلے فرمایا کہ نور آیا، اور پھر فرمایا کہ کتاب آ گئی، اور پہلے یعنی کس کا ذکر ہے؟ نور کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کتاب کا ذکر ہے۔ تو اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے اس آیت مبارکہ میں جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہلے اور بعد میں قرآن مجید کی روشنی کا، یعنی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں آئے گا، تب تک کتاب الہی کے نور سے منور نہیں ہو سکے گا کوئی بھی مسلمان، کہ جب تک اسے کسی بھی شخص کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض نہیں عطا ہوگا، تو تب تک جو ہے وہ اسے کتاب الہی سے تب تک فیض حاصل نہیں کر سکے گا وہ کوئی بھی شخص، کہ جب تک اسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نہیں عطا ہوگا۔ یعنی صرف قرآن پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر صرف مطلب کچھ لوگ جس طرح سے ہوتے ہیں اعتراضات کرنے والے، کہ بس قرآن پڑھ لیں، جو قرآن میں بس وہ کافی، احادیث کے منکر ہوتے ہیں، حضور کی سیرت کے حوالے سے نہیں پڑھتے، حضور کی شانیں نہیں بیان کرتے، تو ان کو اس چیز سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ نور بھی آیا اور کتاب بھی، تو نور جو ہے وہ بھی ضروری ہے، یعنی اور وہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نور ہوگا تو پھر کتاب سمجھ میں آئے گی۔ یعنی صرف قرآن پڑھ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح تو دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی کفار بھی پڑھ لیتے ہیں، اب اس سے اپنے مطلب کی باتیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ اگر کفار کو ہم دیکھیں کہ وہ آج قرآن پہ جو تحقیق کر رہے ہیں اور اس سے کتنی نئی نئی ایجادات کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایجادات تو کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن کیا ہے کہ ان کو چونکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اسی لیے وہ قرآن کو سرسری پڑھ لیتے ہیں، اس سے دنیاوی فائدے تو حاصل کر لیتے ہیں،
لیکن جو اس کا روحانی فائدہ ہے ان کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو وہ نور محمدی سے فیض نہیں آتا۔ تو وہ قرآن پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، اگر صرف قرآن پڑھ لینا کافی ہوتا تو پھر یہ جو کفار ہے یہ تو مطلب پڑھ لیتے ہیں، یہ تلاوت بھی سنتے ہیں قرآن پاک کی، اس سے مطلب ان کو لطف بھی آتا ہے، سرور بھی آتا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے لگتا ہے کہ جادوئی کتاب ہے۔ تو اور پھر اس سے جو ہے وہ فائدے بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پہ جو ہے وہ کسی چیز کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے کوئی مسئلہ آئے تو اس سے نکال لیتے ہیں، حل بھی نکال لیتے ہیں یہ لوگ، کہ ہم قرآن کو دیکھیں قرآن یہاں پہ کیا حکم دے رہا ہے، تو یہ سب کچھ فائدے تو وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ ان کو جو ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل نہیں ہے، ان کو اس چیز کی قدر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس قرآن سے بھی فیض حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اس سے اپنے مطلب کی باتیں تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے، تو وہ قرآن پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، اور قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر جگہ بیان کی ہے، کیونکہ قرآن مبین ہے، یعنی بیان کرنے والا۔ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند کریں۔ یعنی کہ کفار جو ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ نور کو پھونکوں سے بجھا دے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حضور کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ ہے، نور من نور اللہ ہے، تو اس نور کو یہ کفار کتنا بھی چاہیں یہ نہیں بجھا سکتے۔ جیسے آج یہ حضور کے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مطلب مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، کہ ایسے ایسے فرقے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان بس آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور نبی کی جو وہ شانوں کا انکار کرتے رہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر مطلب بے راہ روی اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں مسلمان، اور اصل میں یہ کفار کی طرف سے پیچھے سازشیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ایسا ہونے دے گا، کہ وہ تو اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے گا، اگرچہ کفار کتنی کوشش کر لیں، کتنی ہی ان کو یہ چیز ناپسند کیوں نہ آ جائے۔ تو یہ آج بھی جو ہے وہ کفار، اب دیکھیں لبیک یا رسول اللہ کے ہر طرف جب نعرے بلند ہوتے ہیں تو کہاں پہ یہاں پہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ کفار کو ہوتی ہے، یا پھر جو کفار کو اپنا آئیڈیل ماننے والے لبرل لوگ، اور جو دین سے بیزار، دین سے دور لوگ ہیں، ان کو ہی یہاں پہ یہ نعرہ برا لگتا ہے، ان کو ہی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے اس سے ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے غور کرنا چاہیے کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر جن کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض نہیں حاصل۔ حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر قرآن خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ جو ہم نے ابھی دوسری آیت پڑھی ہے نور کے حوالے سے، کہ کفار جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ نعیم الدین مراد آبادی کے اپنی تفسیر میں کہ یہاں پہ نور سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی کفار نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی غلیظ پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ کفار جو بھی کر لیں محبوب کا ذکر، عرش تا فرش اور قیامت تک جو ہے وہ بلند رہے گا، بلکہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلند کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو کفار جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اس ذکر کو گھٹا نہیں سکتے، ذکر کو ختم نہیں کر سکتے، کم بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس ذکر کو اور بڑھاتا جائے گا۔
پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو تیسری آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں بھی یہی بیان ہے جیسے سورہ توبہ میں۔ اس آیت کے شان نزول کو دیکھیں تو واضح ہوگا کہ یہاں بھی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کفار جو بھی کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں بجھا سکیں گے۔ پھر اگلی آیت ہے سورہ احزاب کی، جس میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب، یعنی سراج فرمایا گیا۔ تو سراج کا ترجمہ قرآن کے عین مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج کہا گیا ہے۔ سورہ نوح میں بھی جو سراجن کا لفظ ہے تو اس سے مراد آفتاب ہے، یعنی سورج ہے، اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت نے پہنچائی ہے اور کفر اور شرک کے ظلمات کو، اندھیروں کو دور کر دیا، خلق کے لیے معرفت اور توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن کی ہیں، اور اپنے نور سے ضمائر اور بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا ہے۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایسا آفتاب ہے کہ جس نے ہزار آفتاب بنا دیے ہیں، جیسے آپ کے صحابہ ان سے فیض حاصل ہوتا ہے، آپ کے جو آگے جو آپ کے امت کے ولی ہیں ان سے، آپ کی امت کے اولیاء ان سے آج دنیا فیض حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سراج ہیں، ایسے آفتاب ہیں کہ جنہوں نے آگے ہزار آفتاب بنا دیے ہیں اور تا قیامت جو ہے وہ بنتے رہیں گے۔ پھر اگلی بات جو بتائی جا رہی ہے خلقت اور ولادت میں فرق، یعنی خلقت تخلیق میں جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے اور ولادت ہونے میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر اس طرح سے آیا جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور، جاءکم یعنی آ گیا۔ پھر ایسے سورہ پارہ نمبر 27 ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری کا ذکر آیا تو فرمایا باسا، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے امتیوں میں رسول بھیجا۔ ایک تو جیسے فرمایا جاکم آ گیا، پھر آگے حضور کی جب تشریف آوری کا ذکر ہو تو فرمایا اللہ نے مطلب اپنے امتیوں حضور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے امتیوں میں رسول بھیجا۔ پھر آگے جو فرمایا ارسلہ، پارہ نمبر 27 کی آیت ہے جس میں حضور کے متعلق یہ فرمایا ارسلہ، یعنی کہ بھیجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ اب دیکھیں غور کریں کہ جا کا لفظ آیا، جا کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے آ گیا۔ پھر باسا اور ارسالہ اس کا معنی بھی ہے کہ آ جانا، تشریف لے آنا، بھیجنا۔ تو کہیں پہ بھی خلقت یا تخلیق کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، جہاں پہ بھی حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوا ہے، حضور کے آنے کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں پہ کہیں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بھی آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ هو الذی خلق، یہ کہیں پہ بھی نہیں فرمایا۔ لیکن مطلب جب بھی کہ آپ کو پیدا کیا گیا، یعنی اس طرح پیدا، حالانکہ آپ پیدا تو ہوئے ہیں، یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو پیدا کیا، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آپ پیدا بھی ہوئے ہیں، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ہم بات کریں کہ قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ خلقہ کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ آ گئے، آ گئے، یا اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے محبوب کو۔ اب جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص آ گیا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یعنی کہ جسے میں کہوں کہ فلاں شخص جو تھا وہ باہر گیا ہوا تھا، وہ اب آ گیا ہے، یا اس کو مطلب دوسرے اس شہر فلاں شہر سے اب ہمارے اس شہر میں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو یعنی کہ اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں پہ آنے سے پہلے وہ کسی اور مقام پہ موجود تھا تو اسے بھیجا گیا نا، یا وہ آ گیا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیثیت نور موجود تھے،
حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نجات حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی قبول ہوئی ہے. یہ اس چیز کا ذکر خود قرآن میں تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ بھی حضور کے صدقے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. توریت اور زبور اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کے تذکرے موجود ہیں. ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قصے انبیاء کے ورد لب رہے ہیں. آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد مشہور ہوا ہے. یہ سب کچھ وہ معاملات ہے کہ جو حضور کی دنیا میں ظاہری تشریف آوری سے پہلے ہو چکے ہوئے تھے. مطلب یہ حضور کے چرچے حضور کی آمد کے چرچے پہلے سے ہی ہو چکے تھے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقصود کائنات ہیں اور محبوب ممکنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور اول اور روح اول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قلم اول ہے اور لوح اول ہے. اس بات کو اب قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور بحیثیت نور موجود تھے. قرآن مجید میں جا بجا اس چیز کے بارے میں فرمایا، جیسے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا سورہ فیل میں. اب ہاتھی والوں کا واقعہ کب ہوا ہے؟ حضور کی جو ہے ولادت پاک سے کتنے سالوں پہلے کا واقعہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا تھا. ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کل پرسوں یہ بات ہوئی تھی تو آپ نے جو ہے وہ یہ بات یہ دیکھی تھی نا، یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، تو ہم اسی شخص کو کہیں گے نا یہ بات کہ جو وہاں پہ موجود ہو، جس نے یہ سارا واقعہ دیکھا ہو. تو یہ بات ہو رہی ہے پاسٹ کی کہ ہاتھی والوں کا واقعہ کتنا پہلے ہوا سورہ فیل میں جس واقعے کا ذکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ فرما رہے ہیں؟ حبیب آپ نے دیکھا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے دیکھا تھا اور حضور موجود تھے، بحیثیت نور موجود تھے. کیا آپ پھر جیسے سورہ نام میں فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ اس آیت میں ظاہری دور نبوت سے پہلے کے واقعات کا ذکر ہے، اور ذکر بھی ایسے ان کا دیکھنا مراد ہے کہ دیکھا تھا آپ نے. یہ نہیں کہ صرف سنا تھا پڑھا تھا، نہیں، آپ نے دیکھا تھا یہ سارا کچھ. اور پھر جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا اور یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کیا کہا تھا، اور یاد کرے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا. یعنی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی موجود تھا جب اور کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو مختلف اس کے حوالے سے ابھی ہم احادیث بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر سے جیسے پڑھیں گے. آج ہم نے اور پچھلے لیکچر میں ہم نے آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی، وہ آیات کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، اور ایسے نور کے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے نور من نور اللہ کا لفظ بار بار آتا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی احادیث جو ہم پڑھیں گے اس میں اس حوالے سے پڑھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو آج ہم نے پڑھا سمجھا اللہ قبول و منظور فرمائے کو انشاءاللہ